ناظرین، رمضان کا جو مہینہ ہے اس کو دیگر مہینوں میں فضیلت حاصل ہے، کیونکہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں، جو بھی اعمال کرتے ہیں اس مہینے کے اندر، اس کا جو ثواب ہے، اس کا اجر جو ہے وہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان میں تراویح کے ساتھ ساتھ تہجد کی جو نماز ہے اس کو بھی اپنے اعمال کا ضرور آپ حصہ بنائیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ فرض نماز کے بعد اگر کسی نماز کی فضیلت ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے، اور رات کا وقت بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے بہت قریبی ہوتا ہے۔ اور نماز اور رمضان کے جو اعمال ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر ہیں علامہ سید محمد علی شاہ صاحب، پرنسپل ہیں جامعہ نور القرآن کے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا۔ شاہ صاحب ابھی رمضان کے اعمال کے حوالے سے ہی بات کر رہے تھے، تو میں سب سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان کیسا ہوتا تھا اور رمضان میں ان کے اعمال کیا ہوتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ زہرا پاک کے بابا جان، حسنین کریمین کے نانا جان، حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا، آپ دیکھیں ماہ رمضان کا اہتمام کیسے ہو رہا ہے، اور کون کرے؟ رسول خدا جو قطعی جنتی ہیں، بلکہ آپ کی شفاعت پر کروڑوں اربوں لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جیسی رجب کا چاند نظر آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت کے ساتھ فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ حضرت انس بن مالک یہ حضور کے خاص خدام میں سے فرماتے ہیں حضور چاند نظر آتا رجب کا، کثرت کے ساتھ دعا فرماتی ہیں، رمضان کا اہتمام شروع ہو گیا۔ اور قربان جائیے، دیکھیں شوہر صحیح قربت جو ہے نا، وہ زوجہ اپنے شوہر کی طبیعت کو سمجھتی ہے، مزاج کو سمجھتی ہے کہ رات کو کیا مزاج ہے، دن کو کیا مزاج ہے، کیا پسند کرتے ہیں۔ تو محبوبہ محبوب خدا ہماری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا تو میں نے یہ باغور دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا، یعنی چہرہ مبارک زرد رہتا تھا اللہ۔ اچھا۔ اور فرماتی ہے کہ آپ نماز کی کثرت فرماتے اور گر گڑا کر اللہ کے حضور دعائیں مانگتے رہتے۔ اور چوتھی بات آپ فرماتی ہیں کہ ماہ رمضان پہ آپ پر جو ہے خوف خدا طاری رہتا تھا، یعنی جو خود مالک جنت ہے، ساقی کوثر ہے، میں سمجھتا ہوں یہ امت کی تعلیم کے لیے، یا ہم جیسے گناہگار امتیوں کی شفاعت کے لیے حضور اہتمام کرتے ہوں گے، ورنہ حضور تو قربان جائیے حضور علیہ السلام کا رمضان کیا ہے کہ نماز کی بھی کثرت ہے اور پھر دعاؤں کی بھی گر گڑا کر دعائیں مانگنا ہے، اور خوف خدا آپ پر طاری رہتا۔ اور اللہ اکبر، آپ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں اپنا بستر الگ کر لیتے اور خوب عبادت کا اہتمام کرتے۔ جو ساری زندگی عبادت میں رہے ہوں ان کا ماہ رمضان کے لیے اہتمام کرنا، امت کو یہ پیغام دینا ہے کہ رمضان کو عام دنوں کی طرح نہ گزارو، بالکل عام مہینوں کی طرح نہ گزارو۔ رمضان ایک قیمتی سرمایہ ہے، رمضان ایک خزانہ ہے، اللہ کا مہمان ہے، تو اس کو راضی کر کے بھیجے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے جتنے بھی اس وقت پاکستان کے حکمران ہیں، سیاست دان ہیں، ان کو بھی چاہیے اللہ کے رسول کی ذات کو آئیڈیل بنائیں، بینگ اے مسلم، کیونکہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنے حکمرانوں کو کم از کم ماہ رمضان کو عبادت میں گزاریں، پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کریں اور متحد ہو جائیں کم از کم، کیونکہ یہ بھی آئیڈیل ہے قوم کے۔ تھوڑا جلسے جلوس چھوڑ دیں، ان دنوں میں مسجدوں میں نظر آئیں، تلاوت قرآن کریں، روزے رکھیں، اللہ کے حضور دعائیں مانگیں اور متحد ہو جائیں اسلام کے نام پر۔ رمضان کا تو ذرا احترام۔ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کے اندر جو احساس ہے گو کہ وہ بڑھ جانا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے احساس، ایک دوسرے کے لیے محبت بڑھ جانی چاہیے، لیکن اس طرح کے ہم واقعات بھی دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مفت آٹا تقسیم ہو رہا ہے، وہاں پر لوگ مر رہے ہیں، ایک دوسرے کی بھگدڑ مچتی ہے اور ایک دوسرے کے نیچے آ جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ ایک عام مسلمان کا رویہ، طور طریقہ ویسے بھی عام زندگی میں ہی اور خاص طور پر رمضان میں کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اگر ہم دیکھیں اسلام سر اتنا پیارا مذہب ہے، اگر میرا جیسے بھی آپ کی خبر بھی چلی، میں ویلفیئر والوں کو، تنظیموں کو کہتا ہوں، بلکہ جو این جی اوز ہیں ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اگر ہم 20 کروڑ خاندانوں کو ہم راشن دے رہے ہیں تو اس سے بہتر نہیں ہے ہم 10 لاکھ خاندانوں کو روزگار دے دیں۔ ہم لوگوں کو بھکاری کیوں بنائیں؟ اگر زکوٰۃ اور خیرات، اگر زکوٰۃ سر پاکستان میں
صحیح طریقے سے اس کے حقدار کو پہنچ جائے نا, آپ یقین کریں غربت, بے روزگاری, تنگ دستی ختم ہو جائے. آپ کے سامنے بیت المال میں جو زکوٰۃ بینکوں میں جمع ہوتی ہے وہ کہاں جاتی ہے, آپ دیکھ لیں, نیوز پروگرام اتار لیں, آپ اس کی رپورٹ نکالیں, آڈٹ رپورٹ, کہ وہ معاذ اللہ ہمارے حکمرانوں کے الیکشن مہم میں استعمال ہوتی ہے. ایسی رپورٹ بھی ہے, الابان والافید. اس سے بعد اور قیامت کیا آئے گی. دوسرا پھر یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ اور خیرات, اب بعض لوگ صدقہ بھی کرتے ہیں تو ایسی ویلفیئر میں بھیج دیتے ہیں, وہاں بیچارے گوشت بک رہا ہوتا ہے, گوشت سڑ رہا ہوتا ہے, بھائی خود ذبح کریں اور غریبوں کے گھر کو پہنچا دیں. اسی طرح راشن ہے سر, ضروری ہے کہ ہم ضروری سب کو جمع کریں, ویڈیوز بنائیں. اس لیے فرمایا گیا وہ صدقہ جو سب کے ظاہر میں دیا جائے اور ایک مٹھ صدقہ جو چھپا کے دیا جائے. تو ان 70 جو دکھا کے دیا گیا ان سے چھپا کر دینے والا 70 گنا زیادہ افضل ہے. تو واقعی اللہ رسول کے لیے اگر کرنا ہے تو سر ہم سفید پوش لوگوں کے, اپنے خاندان کے غریب, اہل اللہ سے کاروبار کریں, لوگوں سے نہ کریں کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کو صرف دکھائیں کہ آپ کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو ہے کوئی پردہ نہیں. اور جن کی آپ ویڈیو تصاویر بنا رہے ہیں سر, ان کی عزت نوجرو نہیں ہو رہی. بالکل ایسا ہی. میں کہتا ہوں باعزت طریقے سے آپ گھروں میں پہنچائیں. ضروری ہم نے بڑے بڑے طویل دسترخوان لگا کے لوگوں کو دکھانا ہے. آپ بھکاری بنانے سے اچھا قوم کو سر خود کو فیل کرے, ان کو روزگار دے. اور ایک اور چیز بھی شاہ صاحب میں آپ کی اجازت سے شیئر کرنا چاہوں گا, بلکہ آپ سے کامنٹ بھی چاہوں گا اس پہ, کہ اگر ہم لوگوں کو چھوڑیں, اپنے ارد گرد اپنے پڑوسوں کو دیکھ لیں, پڑوسی میں کون کون لوگ ہیں, اگر ان کے حالات اچھے نہیں ہیں ان کی کسی طرح سے مدد کر دیں. اپنے رشتہ داروں کی, ہر کوئی جو بھی صاحب استطاعت ہے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنا شروع کر دے تو کوئی بھوکا رہے گا ہی نہیں. آپ نے بہت بڑی توجہ, بہت خاص توجہ دلائی. یقین جانیے کہ اگر ہم زکوٰۃ, سب سے پہلا حق کس کا ہے, میرے یا آپ کے خاندان میں جو غربا, جو غریب ہیں, تنگ دست ہیں, سب سے پہلے ہم پر لازم ہے, ہم اپنے قرب و جوار میں جو غریب ہیں ان کا خاندان, خونی رشتہ دار, اس میں دگنا اجر ہے. فرمایا ایک تو وہ زکوٰۃ بھی پہنچ جائے گی, دوسرا صلہ رحمی بھی آ جائے گی. اچھا, پھر آپ اڑوس پڑوس علاقے میں غریبوں کو دیکھیں تو اگر واقعی زکوٰۃ, خیرات, صدقات غریبوں کو صحیح طرح سفید پوشی کے ساتھ, یعنی ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے, آپ کو پتہ ہے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں, آپ اس کی خدمت کر دیں. اور ایک اور آپ کا, کیونکہ نیوز چینل اور بول اس وقت دنیا میں چھایا ہوا بول نیوز, میں ایک عرض کروں گا ہاتھ جوڑ کے خدا را, تنظیموں تحریکوں کو دینے سے اچھا ہے سر آپ خود جا کر زکوٰۃ دیں, خود جا کر زکوٰۃ پہنچائیں. کس کو دیں زکوٰۃ؟ اچھا آپ دیکھیں جو صاحب نصاب نہیں ہے, یعنی ان کو بتا کے دینی ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے. نہیں, آپ کو پتا ہو کہ یار یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. دیکھیں جو بیچارہ کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے, 5,000 وہ جو ہے وہ اس کی سیلری ہے 10,000 روپے, بجلی کا بل وہ کیسے دے گا, گھر کیسے چلائے گا, اسکول کے بچوں کو کیسے پڑھائے گا. ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار 5,000 کے فلیٹ میں کرائے میں رہ رہا ہے, 5-10,000 روپے کی سیلری ہے, یا بے روزگار ہے, یا جو بیچارے فالج کے مریض, کینسر کے مریض, گردوں کے پیشنٹ ہاسپٹلوں میں, گھروں میں, جنہاں میں لوگ دوائیوں کے لیے چلے جائیں, ان کو میڈیسن دلا دیں. سر لوگوں کو بغیر عزت نفس کو مجروح کیے بنا ان کی مدد کریں. آپ بہت شکریہ علامہ محمد علی شاہ صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس دعا, امید اور خواہش کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو رمضان کے روزے ہیں, ہماری نیک عبادات ہیں, ان کو قبول کرے. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا, وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف, تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا, اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا, کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو, یار 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس, سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے, 102 دن کے بعد میں جیت گیا, کیس بری ہو گیا, 102 دن کے بعد اپیل فائل کی, ایکسیپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسیپٹ, ختم ہو جاتا نا ظلم. یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا, 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور, میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ, مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو, یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے, ظلم مٹ جائے گا, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.